عالم آن لائن میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید۔ میں مرزا اور اس کے حواریوں کے لیے ایک پیغام دے رہا ہوں۔ تو کہانیاں تو پھر پکڑنے کے لیے ہم لوگ بیٹھے ہیں نا اللہ کے فضل سے۔ یہاں کو چمچا کڑچا بیٹھا ہے تو غور سے سنے۔ چیخ تیری چیخیں میں انجوائے کروں گا۔ کتا جدیاں 4 لتاں نے او گلیاں نو نہیں پونکدا، آ 2 لتاڑا کیوں پے گیا ہے؟ اوے پے گیا جی تھوڑے بابے نو، اوے پے گیا جی۔ کتا ہمارے لیے بڑا معتبر ہے اور بڑا یہ ولیاں دا ادب کرنا بڑا احترام والا ہے۔ تیرے ٹومی تے اے میں جوش نال نہیں کیا۔ ہاں لیکن جو میں بات سمجھا رہا ہوں اس مرزا اینڈ کمپنی کو وہ یہ ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے یار تو کہتا ہے کہ یہاں بابوں نے کچھ نہیں کیا، ایویں گلاں بڑیاں نے۔ یہ حال ہے خدمت گاروں کا، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ میں دو سوال تیرے ضمیر کے دروازے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ او ماما سوال دا جواب دے۔ توجہ، پہلا سوال میرا یہ ہے، بابے محفوظ ہوندے نے گناہ مت۔ اور ایڈا شوق چڑھ گیا دین دا کھوڈے چڑھ کے بیٹھا ہے، باہر نکل پیڑ لا نا ہے، اس نے تو لوک کے بیٹھ جانا ہے۔ آج میرے نال گل کرو، فلانے جی کو گل کرو تو میں لکیا بیٹھا ہوں۔ اچھا اس میں اس نے نا ایک اور جملہ بھی بولا ہے اینڈ پہ، اس نے کہا کہ پورے ملک کے علماء اسے چیلنج کر رہے ہیں لیکن یہ باہر نہیں نکلتا، اندر بیٹھ کے ساری شیطنت پھیلا رہا ہے، اور جب علماء ملنے کے لیے جاتے ہیں اس کو جواب دینے کے لیے تو یہ باہر نہیں نکلتا۔ علماء کو جواب دینے کے لیے یہاں آنے کی ضرورت ہے؟ ویسے سارا اپنی اوٹ پٹانگ بکواسیات تم لوگ ویڈیوز میں ریکارڈ کراتے ہو اور مجھے جواب دینے کے لیے ادھر آتے ہو، یہ شرارت کرنے آتے ہو۔ ادھر جو بھی آئے گا سیدھا تھانے میں جائے گا۔ بھائی ایک کان کھول کے سن لو، پاکستان کے قانون میں اس طریقے سے آپ کسی کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، آڈینس کے طور پہ آنا ہے ضرور آؤ۔ تم آپس میں ایک دوسرے کے مدارس میں اس طرح ہی جاتے ہو، بریلوی اکٹھے ہو کے دیوبندیوں کے مدرسے میں جاتے ہیں کہ بھئی اسامہ الرحمن میں تمہیں کافر قرار دیا ہے تو ہم تمہیں شہادت کے درجے پہ پہنچانے کے لیے آ گئے ہیں کبھی؟ ادھر کیا لینے آتے ہو؟ اور پھر دیکھیں اسے ریلیٹ کرتے ہیں کہ جی اس کا بڑا بھی بھاگ گیا تھا پیر میر علی شاہ صاحب سے۔ اس وقت کی اخباریں پڑھو کہ بھاگا دونوں میں سے کون ہوا ہے، یہ ایک ٹاپک الگ ہے کہ کون بھاگا تھا۔ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا جناب کہ جی وہ پھندا چوم لوں گا، وہ پھندا چومنے والے بھی سارے معافی نامہ لکھ کے دیتے رہے۔ خیر چند ایک لوگ اس کے شکنجے میں آئے ہوئے ہیں، اور ہیں کون؟ نہ حافظ، نہ قاری، نہ عالم، نہ بڑی عمر والے، ہیں کون؟ سارے آوارہ، ذہنی کمینے، ماں باپ کے گستاخ۔ اور پھر ہمارے اسٹوڈنٹس کا کام ہے ان کی قبر تک کلپ جانے چاہیے جب تک یہ اپنی قبر میں نہیں پہنچ جاتے۔ ان کے موبائل کھول کے دیکھے بیچ میں اتنا گند ہوتا ہے کیونکہ اس نے صرف دماغ خراب کی ہے، تمہیں تربیت اور ادب تو سکھایا ہی نہیں ہے۔ رکو ذرا صبر کرو، آجا سمجھاتے ہیں تجھے۔ مطلب بندے کو کتا ہونا چاہیے پر انٹرنیشنل کتا تو نہیں نہ ہونا چاہیے۔ مجھے تب پتا، میں سمجھتا تھا یہ صرف پیو کوئی نہیں، یہ تو ماں بھی کوئی نہیں، یہ تو کھوتی دا پتر لگتا ہے میں نو۔ حمیت دیکھیں اگر مجھے غصہ آتا ہے میں تو پھر بھی اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں غصہ کر رہا ہوں نا۔ ان کا غصہ دیکھیں اپنے بزرگوں کے لیے کس طرح نتنے پھولے میں اور کیا کیا گالیاں وہ استعمال کر رہا ہے، کیا لینگویج یوز کر رہا ہے۔ یہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے اپنی وہ ویڈیو نہیں دیکھ سکتا جو اس نے لینگویج یوز کی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں، یہ ہمیں درس دیتے تھے کہ انجینئر صاحب اخلاق سے بات کریں، میرا دعویٰ ہے مجھ سے زیادہ سافٹ بندہ ہی کوئی نہیں اللہ کے فضل سے اختلافی موضوعات کے اوپر۔ تم صرف اپنے بابوں کا دفاع کرنے نکلے ہو تو تمہاری زبان سے وہ گالیاں نکل رہی ہیں۔ ابھی تو بابوں کے عقائد اور نظریات کا دفاع نہیں کیا، وہ تو اس سے بڑی چیز تھی نا، وہ تم نے کیا کرنا تھا۔ صرف ایک زندگی کا مشن ہے کسی طریقے سے ہمارے بابے جسٹیفائی ہو جائے۔ میں نے کہا پہلی بات ریسرچ ٹیم بلائیے انصاف کے ساتھ، ان کو بولو کہ یہاں ریسرچ کرو کس نے دین پھیلایا ہے۔ ویسے انہوں نے لکھا ہوا ہے، پتہ انہوں بھی ہے، لیکن چونکہ انہوں نے ٹکڑے ڈالے ہیں ابھی دوبارہ بکواس کر تو یہ بھونکنے لگ گیا۔ اصل بات یہ ہے اگر اب بھی ریسرچ ہوگی تو جواب یہی آئے گا، یہاں دین یا داتا نے پھیلایا ہے یا میرے خواجہ نے پھیلایا ہے۔ اور دوسری طرف ان کا حال یہ ہے کہ اپنے بزرگوں کی داغ بٹانے کے لیے ہمیں کہتے ہیں جی کلمہ تے تو ساڑھے بزرگاں نہیں پڑھایا سی نا، تمہارے آباء و اجداد بھی جو ہیں وہ حنفی تھے یا پیچھے سے کافر تھے بعد میں مسلمان ہوئے۔ بھئی کلمہ پڑھانا کسی شخص کا اس کی بزرگی کی دلیل کہاں سے ہو گیا؟ آج سینکڑوں کافروں کو جرمنی میں قادیانیوں نے کلمہ پڑھایا ہے، اور کلمہ یہی والا۔ کیا ہم مان لیں گے کہ وہ اسلام میں داخل ہوئے؟ کہتے ہیں کلمہ تو پڑھایا ہے لیکن عقیدے درست نہیں۔ تھوڑے بابے نے بھی عقیدے درست نہیں، چشتی رسول اللہ پارٹی
चलो वो ये तो बड़ी वर्स्ट मिसाल हो गई। अभी ताजा ताजा डॉक्टर जाकिर नाइक हाफिजाउल्लाह यहां से होकर के हैं, उनके बारे में तो इंटरनेशनल मीडिया में आ चुका है कि 1 मिलियन से ज्यादा लोग, यानी 10 लाख से ज्यादा लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुसलमान हुए, और कई हिंदुओं को उन्होंने कलमा पढ़ाया जिसकी वीडियोस रखी हुई हैं। क्या इन्होंने डॉक्टर जाकिर नाइक को सुल्तानुल हिंद मान लिया? कहते नहीं, वो तो बुखारी मुस्लिम है, अल्लाह ताला फासिक से भी दीन का काम ले सकता है, उसके कीदे दुरुस्त नहीं है, अल्लाह तो दीन का काम ले सकता है। थोड़े बाबे के बारे भी साढ़े ये कीदा है कि बड़े भैड़े सन पर काम ले लिया अल्लाह ने। जब तक डॉक्टर जाकिर नाइक को सुल्तानुल हिंद नहीं मानोगे, तुम्हारे जाली 90 लाख को हम नहीं मानेंगे जो है ही फ्रॉड। उस जमाने में अगर 90 लाख बंदा मुसलमान होता है तो आज सब कॉन्टिनेंट में 80% मुसलमान होते हैं।